وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. آیت نمبر 16 ہے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے نا اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا میں جو موسٹلی جو آپ کہہ لیجیے گمراہی پھیلتی ہے نا وہ ایلیٹ کلاس سے پھیلتی ہے. اور اس کا ایک ریزن ہے سمپل. کیا ہے وہ ریزن؟ پیسہ یا انٹیلیجنسیا جس کو آپ کہتے ہیں نا ذہانت. تو یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک ہائی پیڈسٹل پہ معاشرے پہ خود بخود ہی رکھ دیتی ہیں. تو جو بھی ہائی پیڈسٹل پہ ہوتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے امپریس رہتے ہیں. سمپل ہے نا یہ بات. جن کے پاس پیسہ ہے ان سے امپریس ہیں, جن کے پاس طاقت ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے کہ جوڈیشری سسٹم ہے ہمارا, ایجوکیشن سسٹم ہے, ان سب چیزوں کو انسان فالو کرتا ہے اور ان سے متاثر رہتا ہے. تو یہی والی بات یہاں ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایلیٹ کلاس یا بڑے جو لوگ ہیں, خوشحال لوگ جو ہیں, ان کی طرف ایلیٹ کلاس پہ اشارہ ہے, جب وہ بگڑتے ہیں تو اس کی لپیٹ میں پورا معاشرہ بگاڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ ان کے پیچھے عوام چلتی ہے. اب جیسے اس کی مثال میں اور آپ کو دوں گی کہ جو سوشل میڈیا ہے یا فلمز اور میوزک کو دیکھ لیجئے, تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایکٹر اور ایکٹریسز کو رول ماڈل بناتے ہیں, ان کے فیشن کو فالو کرتے ہیں. اور یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, آپ یوں بھی سمجھ لیجئے, تو یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, جو فیشن انڈسٹری سے فیشن آتا ہے وہی اونچی شرٹس, اگر وہ لوگ سکرٹس رائج کرتے ہیں تو یہاں اونچی شرٹس آ جاتی ہیں. اگر وہ لوگ لانگ سکرٹس, ان کے یہاں فیشن ہوتا ہے ویسٹ میں, تو یہاں پہ لانگ شرٹس آ جاتی ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. تو ان کو دنیا فالو کرتی ہے اور عوام جو ہے نا ان کو فالو کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جس کے پاس ایلیٹ کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے, اپنے خاندان میں ہی چلو سب سے زیادہ ہے, اگر ایلیٹ میں تعلق نہیں تو بھی اگر پیسہ ہے, یا آپ کہہ لیجیے ریسورسز ہیں, یا کہ اگر مرد ہوتے ہوئے کوئی بہت بڑا انفلوئنس ہے ان کا, کوئی ایسی پوسٹ پر ہیں, گورنمنٹ کی کوئی بڑی پوسٹ پر ہیں, MNA ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی منسٹرز ہیں, یا آپ کہہ لیں ججز ہیں, یا پرنسپلز ہیں اسکول کی, تو یہ سب ٹاپ پوزیشن پہ ہے نا. تو بات کیا ہے کہ ان کا جب یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا صدقہ جاریہ بھی بہت بڑا بنتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور جب یہ کوئی گناہ کا کام پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں یا اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ان کا گناہ جاریہ بھی بہت بڑا بنتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ صرف ان کی بات نہیں ہے, یہ تو میں نے آپ کو آیت کے حوالے سے بتا دیا. اب ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم خود کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ معاشرے میں بہت ایلیٹ کلاس میں ہوں, آپ اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوشحال ہو سکتے ہیں, آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں, آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ ریسورسز رکھنے والے ہو سکتے ہیں. تو یہی والی بات ہے کہ میرا اور آپ کا جو امپیکٹ ہم معاشرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اور یہ کرے گا کہ ہم نے لوگوں کو کس طرف رجحان دلایا. کیا ہم نے کسی نے اگر اپنے گھر میں درس شروع کیا تو ایک صدقہ جاریہ کا کام شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیا, اس کے بعد ان کی جو بھی آگے نسلیں بہو ہے ان کے بعد اگلے لوگ وہ یہی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے کسی نے اپنے گھر میں جو ہے وہ برائیوں کے ایک طرح سے چیزیں رکھی, کہ انہوں نے کہا چلو ہر ہفتے جو ہے نا ہم ملا کریں گے, کوئی وائن پارٹی ہوگی, ڈانس پارٹی ہوگی, ایسے ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. تو اب وہ جو جس طرح کی انہوں نے پارٹیز کی بنیاد ڈالی اور وہ چلی جا رہی ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ گناہ جاریہ. تو اسی طرح آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں. یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی مثالیں دے دی نا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں, خاندان میں کیا ڈال رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک بدعت چھوڑی ہے تو اس کا امپیکٹ میرے اپنے خاندان میں بہت یقیناً بہت اچھا ہوگا. اور اگر ابھی نہیں ہوا ہے تو صبر سے کام لیں, ہو جائے گا یقیناً. کوئی تو یہ کہہ کے یہ جملے نکالے گا نا کہ بھئی یہ سویم اور 40واں نہیں کرتی کیونکہ یہ بدعت ہے, وہ کہتی ہیں یہ بدعت ہے. یہ کہنے ہی آپ الحمدللہ آپ کی کامیابی. اویئرنیس تو ہو گئی نا ان کو, آج نہیں تو کل ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ بھی اس چیز کو مان لیں گے. تو الحمدللہ جو بھی ایفرٹ ہے, اگر مثال کے طور پہ آپ نے پوری اپنی فیملی میں حجاب شروع کر دیا, چادر لینی شروع کر دی, کوئی نہیں لیتا تھا,
ٹھیک ہے, ابھی آپ کو لگ رہا ہے کوئی میرا فائدہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن ہوگا. سب بات چیت کر رہے ہیں نا, اچھائیوں کی بھی بات ہوتی ہے, برائیوں کی بھی بات ہوتی ہے. جب وہ بات کریں, بھائی آپ نے ان کو دیکھا انہوں نے چادر لینے لگی ہیں, سر کور کرنے لگی ہیں, تو ایک اچھا میسج گیا نا. ایک عورت کے اندر نا حیا ہے, وہ جب دوسرے کو دیکھتی ہے نا ایک دم سے اس کو فیلنگ آتی ہے اچھا انہوں نے شروع کر دیا, میں نے نہیں کیا. اب چاہے وہ کرے نہیں کرے وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ نے اس کو گلٹی ضرور کرا دیا ہے یہ کام کر کے, اس کو جگا دیا ہے. تو یہ نہ سوچا کریں کہ میرا ایک عمل کوئی نہیں مین کرتا, بالکل کرتا ہے. آپ کی بیٹی جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گی, لائک مدر لائک ڈاٹر, وہی وہ فالو کرے گی, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. ہاں دیر سویر ہو سکتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی آپ سے کہ آج آپ نے کیا تو کل اس نے کر لیا, دیر سویر ہو جائے گی, لیکن وہ دیکھے گی میری ماں کیا کرتی ہے, وہ کہاں زندگی لگا رہی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے, کہاں کیا ایسی ڈریسنگ ہے, کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے. بیٹی گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہے, بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو نسلیں جو ہے نا خود بخود ہی الحمدللہ وہ صدقہ جاریہ ہی بن جاتی ہیں, تو وہی کوئی کم آپ کا الحمدللہ کریڈٹ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ جو ذمہ داری ہے نا, اس کو ہمیں فیل اور محسوس کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم زیادہ تر اس سے غافل رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی اس کا امپیکٹ تھوڑی ہو رہا ہے. آپ قرآن پڑھیں, آپ کو کیا پتا کتنی زندگیوں پہ الحمدللہ آپ کا امپیکٹ ابھی ہو رہا ہے, اور جب آپ پڑھ چکیں گے تو کتنے لوگوں کی زندگی پہ یہ امپیکٹ آپ اور ڈالیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کے, وہ آگے اس پیغام کو آگے پہنچا کے. یو نیور نو, آپ کو نہیں پتا. تو اپنی اچھائیوں کو جو جس کو کہتے ہیں نا خوش ہوا کیجئے, اور اس کو کارآمد بنائیں, نفع مند بنائیں اپنی نیکی.